سر آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ تواتر سے الیکشن کے بعد، آپ کی پارٹی کے لوگ بھی اور عام لوگ بھی یہ تاثر دیتے ہیں کہ میاں صاحب جو تھے وہ جس جوش و خروش سے ولولے سے آئے تھے وہ اس لیے اب پرائم منسٹر نہیں بن سکے کہ کچھ قوتوں کو قبول نہیں تھے. یہ بات درست ہے؟ بہت شکریہ طارق صاحب. پی ایم ایل این جو ہے وہ جانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے، متعارف ہوتی ہے، عوام کے دلوں میں بستی ہے میاں محمد نواز شریف کے نام پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے جی کہ کسی قوت نے ان کا راستہ روک لیا، جن قوتوں کے بارے میں عام طور پہ کیا سرائیاں کی جاتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ میاں صاحب کی اگر کوئی اس طرح کی قوت راستہ روکتی تو شاید وہ ضرور وزیر اعظم بن جاتے. وہ اس کے بالکل برعکس فیصلہ کرتے کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو میں ایسا کر کے دے. ان کا مزاج ایسا ہے، کسی قوت نے ان کا راستہ نہیں روکا. پھر ایک تھیوری یہ دی جاتی ہے کہ شاید پارٹی کے اندر سے کوئی گروہ تھا، شاید کوئی خدا نخواستہ شہباز صاحب نے کوئی گروہ اس طرح کا پیدا کر دیا تھا اپنا راستہ بنانے کے لیے. یہ بالکل بیکار سی باتیں، فضول باتیں ہیں. میں میاں صاحب کو بہت قریب سے جانتا ہوں، میرا ان کے ساتھ ایک اعتماد کا رشتہ ہے. میں نے اس رشتے کے حوالے سے ایک بات کہی تھی جو اب ہر جگہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ میاں صاحب الیکشن سے بہت پہلے یہ سوچ بنائے بیٹھے تھے کہ میں چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا. یہ سوچ تھی انہوں نے ان دو ٹوک لفظوں میں شاید مجھ سے نہ کہا ہو، تاثر یہ دیا، لیکن میں نے کئی ملاقاتوں میں یہ تاثر ضرور لیا تھا. تو وہ جو ایک ہوتی ہے نا، تڑپ ہوتی ہے کسی عہدے کے لیے، خواہش ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، مرا جاتا ہے اس عہدے کے لیے اور کسی اور چیز کو نہیں دیکھتا. ہمارے ہاں ایسے لیڈر ہیں نا، ملک جائے بھاڑ میں، مفاد جائے بھاڑ میں، اکانومی جائے بھاڑ میں، ہماری عزت آبرو سب بھاڑ میں جائے، مجھے وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچنا چاہیے. دیکھیں اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اگر آپ 3 دن پہلے بھی ایک اشتہار دیتے ہیں اخباروں میں کہ پرائم منسٹر جو ہے نواز شریف بنیں گے، اس کا مطلب ہے کہ پھر ورکرز کے ساتھ ورکرز کو دھوکہ دیا گیا نا، بیوقوف بنایا گیا ورکرز کو. دیکھیں نا، آپ ہائپ کریٹ کرتے ہیں نا جی کہ انہوں نے دھوکہ جب ہوتا کہ یا پھر یہ کہ کوئی اور میاں صاحب کو ڈرائیو کر رہا تھا. دھوکہ جب ہوتا، میں آپ کو بتاتا ہوں، دھوکہ جب ہوتا کہ ووٹ ملتا میاں صاحب کو یا اکثریتی پارٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این بن کے ابھرتی تو وہ اقتدار دے دیتے پی ٹی آئی کو، یا اقتدار دے دیتے پیپلز پارٹی کو، یا اقتدار دے دیتے مولانا فضل الرحمان کو. پھر تو کہتے جی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا. میاں صاحب کا اقتدار ہے، میاں صاحب کی حکومت ہے، پنجاب پہ نواز شریف کی حکومت ہے، وفاق میں نواز شریف کی حکومت ہے. تو دھوکہ کس کے ساتھ ہو گیا؟ کوئی دھوکہ کسی کے ساتھ تو یہ بتایا جاتا رہا نا کہ میاں صاحب پرائم منسٹرشپ کے امیدوار ہیں. میاں صاحب یہ ملتا ہے کہ کسی نے روک دیا میاں صاحب کو، کسی نے بننے نہیں دیا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ غلط تاثر ہے نا، اس تاثر کو زائل ہو جانا چاہیے. میاں صاحب کے وزیر اعظم بننے میں اور میاں صاحب کے اپنے طور پہ یہ فیصلہ کرنے میں کہ میں نہیں یہ بنوں گا، زمین آسمان کا فرق نہیں ہے. یا تو یہ ہے کہ میاں صاحب کو ویسے آفر ہوئی تھی جن کو کس نے آفر کرنی، کسی نے کہا کہ آپ بنے، میاں صاحب حالات ایسے ہیں کہ میاں صاحب اگر سنبھالتے تو زیادہ بہتر نہ ہوتا. میں گزارش کر چکا ہوں کہ میاں صاحب ان آفرز پہ یقین نہیں رکھتے. نمبر 1، میاں صاحب کے لیے کہیں سے کوئی منفی جذبہ نہیں تھا، کہیں سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور میاں صاحب کا وزارت عظمیٰ نہ لینا خالصتاً ان کا اپنا سوچا سمجھا فیصلہ. اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون اور باقی قوتیں ایک پیج پہ ہیں تو یہ سجیسٹ تو کیا جا سکتا تھا نا کہ اگر آپ ہوں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، چونکہ اکانومی کی صورتحال ایسی ہے اور بہت سے معاملات ہیں کہ زیادہ تجربہ کار بندہ چاہیے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ سجیشن انہیں دی گئی یا نہیں دی گئی، اور اگر دی بھی گئی ہو تو میاں صاحب اگر ایک فیصلہ کیے بیٹھے تھے تو انہوں نے اپنے اس فیصلے پہ ہی عمل کیا ہوگا. باقی جہاں تک ان کے تجربے کا، ان کے زیرک ہونے کا، ان کی ذہانت کا، ان کا مشورہ دینے کا، ان کے تجربے کا تعلق ہے، وہ ظاہر ہے کہ شہباز صاحب ان سے ایڈوائس لیتے ہیں اور وہ مدد بھی کرتے ہیں. وہ اپنے طور پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو وہ پالیٹکس سے باہر نہیں ہے، وہ ہو نہیں سکتے پالیٹکس سے باہر.